لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ توبہ اور اس کی انتہائی مختصر سی آیت میں نے آپ کی خدمت میں سنامہ کلام کے طور پر پیش کی. اس مختصر سی آیت میں خداوند کریم تمام صاحبان ایمان کو دو حکم دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ کا تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اللہ کا تقوی، اس سے کیا مراد ہے، اور تقوی اور سچوں کے ساتھ ہونے میں کیا تعلق ہے، اور وہ سچے کون ہیں کہ جن کے ساتھ ہوا جائے، اور سچوں کے ساتھ ہونے سے کیا مراد ہے. بس اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی کسی عمل کا نام ہے. تقوی کسی عمل کا نام نہیں ہے. نماز کا نام تقوی نہیں ہے، روزے کا نام تقوی نہیں ہے، روزے حج زکوٰۃ کا نام تقوی نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ نماز سے تقوی حاصل ہوتا ہے، روزے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، لیکن تقوی کسی عمل کا نام نہیں ہے. تقوی ایک صلاحیت کا نام ہے، ایک استعداد کا نام ہے. جس طریقے سے اگر کوئی شخص کسی سیدھی سڑک پر تھوڑی سی گاڑی چلا لے تو آپ اس کو ڈرائیور نہیں کہتے. آپ ڈرائیور کسے کہتے ہیں؟ جو ہر سڑک پر اور ہر موڑ پر گاڑی چلانا جانتا ہو. آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈرائیور ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی اتفاقیہ طور پر کوئی پینٹنگ بنا لے تو آپ اس کو آرٹسٹ نہیں کہتے ہیں، بلکہ آرٹسٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہر تصویر ہی خوبصورت ہو. خدا کا ایک نام مصور ہے، تصویر بنانا والا ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. پروردگار عالم وہ ہے کہ جو ماؤں کے شکم میں تمہاری جیسی چاہتا ہے تصویر بناتا ہے. دنیا کے تصویر بنانے والے کے لیے لائٹ بھی چاہیے، سطح بھی ہموار ہونی چاہیے، پلین ہونی چاہیے. اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو تصویر اچھی نہیں بنتی ہے. لیکن ماں کا رحم جہاں نہ لائٹ ہے اور نہ ہی سطح ہموار ہے، پلین ہے، وہاں پر خداوند کریم کہتا ہے کہ جیسی چاہتا ہے تصویر بناتا ہے. اور وہ کیسا مصور ہے کہ جس کی پہلی تصویر ہی نور محمد و آل محمد تھا. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تو اب مصور آرٹسٹ اس کو کہتے ہیں جس کی ہر تصویر خوبصورت ہو، ڈرائیور اسے کہتے ہیں جس کو ہر موڑ پر اور ہر سڑک پر گاڑی چلانا آتی ہو. اسی طریقے سے تقویٰ ایک کمال کا نام ہے، ایک صلاحیت کا نام ہے. وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے. وہ صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، واجبات پر عمل کرتا ہے، تو ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس صلاحیت کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے تاکہ وہ مزید گناہ میں مبتلا نہ ہو. وہ صلاحیت انسان کو روکتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع سامنے آ جائے کہ جہاں پر انسان کے لیے بالکل ایزی ہو کہ وہ کوئی بھی گناہ انجام دے سکتا ہے، لیکن جب تقوی انسان کے اندر ہوتا ہے، خوف خدا انسان کے اندر ہوتا ہے، تو اس تقوی کی وجہ سے انسان اس گناہ سے بچتا ہے. وہ صلاحیت انسان کو روکتی ہے. یہ صلاحیت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ عبادات سے حاصل ہوتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ نماز روکتی ہے برے باتوں سے اور منکر باتوں سے. فحاشی کی باتوں سے روکتی ہے اور بری باتوں سے نماز روکتی ہے. یہ نماز کب روکے گی؟ جب اس نماز کے ساتھ انسان گناہوں سے پرہیز کرے گا. یعنی ایک چھوٹی سی مثال میں سمجھا دوں اپنے بچوں کے لیے کہ جب آپ مریض ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو کیا کہتا ہے؟ دوائی لکھتا ہے. دوائی کے ساتھ ساتھ آپ کو پرہیز بتاتا ہے. دو کام آپ کو کرنے ہوتے ہیں، دوائی بھی کھانی ہوتی ہے اور پرہیز بھی کرنا ہوتا ہے. اگر آپ دوائی کھاتے رہیں مگر پرہیز نہ کریں تو کیا آپ صحیح ہو جائیں گے؟ آپ صحیح نہیں ہوں گے. آپ پرہیز کریں مگر دوائی نہیں کھائیں پھر بھی چانسز ہیں آپ صحیح ہو جائیں. لیکن اگر آپ دوائی کھائیں اور پرہیز نہ کریں، آپ کو سخت بیمار ہیں، آپ سخت بخار کے عالم میں ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھ کے دے، آپ دوائی کھاتے رہیں لیکن ساتھ ساتھ مثال کے طور پر چاول بھی کھاتے رہیں، ٹھنڈا پانی بھی پیتے رہیں، تو آپ صحیح ہوں گے؟ صحیح نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے عبادات دوا کا کام کرتی ہیں اور گناہوں سے بچنا پرہیز کا کام کرتا ہے. جب تک یہ دونوں ساتھ نہیں ہوں گے، ایک طرف سے عبادات کو انجام دیا جائے، ایک طرف سے عزاداری کو انجام دیا جائے، دوسری جانب سے گناہوں سے بچا جائے، جب تک یہ دو کام نہیں ہوں گے انسان بتقویٰ نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ جو تقویٰ ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اکتسابی ہے. اکتسابی کا کیا مطلب ہے؟ آپ حاصل کر سکتے ہیں. ہر انسان اس تقوی کو حاصل کر سکتا ہے. لہذا خداوند کریم نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تقوی حاصل کرو. بس اوقات تقوی کا مفہوم ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ گویا متقی شخص وہ ہوتا ہے کہ جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. ایسا نہیں ہے. جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا وہ معصوم ہستی ہوتی ہے، جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا. لیکن متقی افراد کے بارے میں خود قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جلدی کرو، دوڑو اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس جنت کو جو رقبہ ہے وہ زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے. یہ جنت کس کے لیے آمادہ کی ہے؟ اعدت للمتقین. یہ صاحبان ایمان کے لیے میں نے، جو صاحبان تقوی ہیں ان کے لیے تیار کی ہے. لیکن یہ صاحبان تقوی کون ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. یہ صاحبان تقوی کون ہے؟ کہ اگر خدا نخواستہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، بہت ہی برائی کی بات سرزد ہو جائے، اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، تو ان کی نشانی کیا ہے؟ ذکر اللہ، فوراً سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. یعنی متقی وہ ہے کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے فوراً سے اللہ کو یاد کرتا ہے. واستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی استغفار کرتے ہیں، فوراً سے استغفار کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے کہ جو خداوند کریم کے علاوہ گناہوں کو بخشے. دوسری نشانی کیا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا مَا فَعَلُوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو گناہ ان سے سرزد ہو گیا ہے اس کو بار بار انجام نہیں دیتے ہیں، ریپیٹ نہیں کرتے ہیں. تو بس متقی اور فاسق میں کیا فرق ہے؟ متقی سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں، فاسق سے بھی گناہ سرزد ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ متقی جیسے ہی متوجہ ہوتا ہے کہ گناہ سرزد ہو گیا ہے فوراً سے توبہ کرتا ہے، اور فاسق توبہ نہیں کرتا بلکہ گناہ پر گناہ انجام دیتا رہتا ہے. متقی اگر گناہ سرزد ہو جائے دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا،
ہاں توبہ کرنے کے بعد اس سے دوبارہ وہی گناہ انجام سرزد ہوتا ہے، لیکن وہ پھر دوبارہ توبہ کرتا ہے۔ جب امام سے پوچھا گیا اس آیت کے بارے میں کہ اس آیت میں خداوند کریم فرما رہا ہے کہ متقی افراد گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں، ریپیٹ نہیں کرتے ہیں گناہوں کو، جبکہ ہم میں سے بہت سے افراد ہیں جو ایک گناہ کو کئی بار انجام دیتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ متقی جب گناہ سرزد ہو جائے فوراً سے توبہ کر لیتا ہے، جب توبہ کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر اگر دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے تو وہ اصرار نہیں کہلاتا، اس لیے کہ پہلا والا گناہ مٹ چکا ہے۔ فاسق کی علامت کیا ہے کہ گناہ بھی انجام دیتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا اور دوبارہ اسی گناہ کو انجام دیتا ہے، یہ فاسق کی نشانی ہے۔ تو متقی افراد وہ ہوتے ہیں جن سے گناہ سرزد ہوتا ہے مگر وہ فوراً سے توبہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تقوی اور عصمت میں ایک باریک سا فرق ہے۔ تقوی انسان حاصل کر سکتا ہے نماز پڑھ کے، واجبات ادا کر کے، حرام کاموں سے بچ کے، اور عصمت انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ عصمت خدا دادی ہے، خدا جسے چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ کو بار بار ملے گا کہ تقوی حاصل کرو، کوئی ایک آیت نہیں ملے گی کہ عصمت حاصل کرو، کوئی ایک آیت آپ کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ خداوند کریم عصمت عطا کرتا ہے۔ عصمت کسی کے چاہنے سے اس کو نہیں ملتی ہے کہ میں چاہوں کہ میں معصوم بن جاؤں، نہیں، خدا کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، منتخب بندے ہوتے ہیں، ان کو عطا کرتا ہے عصمت۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ عصمت حاصل کرو، بلکہ جو عصمت والے تھے ان کا اعلان کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو صاحبان طہارت کا اعلان ہوا کہ یہ صاحبان طہارت ہیں، ان کو ہم نے طہارت عطا کی ہے۔ تم سے ہم نے طہارت نہیں مانگی ہے، تم سے ہم نے عصمت نہیں مانگی ہے، تم سے ہم نے تقوی مانگا ہے۔ تم تقوی کی منزل پر آ سکتے ہو، طہارت کی منزل پر وہ خاص شخصیات ہیں جن کو خداوند کریم عصمت و طہارت عطا کرتا ہے۔ ایک اور غلط فہمی جو تقوی کے بارے میں پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی کا تعلق فقط عمل سے ہے، عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تقوی عقیدے سے شروع ہوتا ہے اور عمل پر ختم ہوتا ہے۔ تقوی کی پہلی منزل عقیدہ ہے، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان عمل سے بہت بڑا متقی تھا لیکن عقیدے سے اتنا ہی بڑا فاسق تھا۔ کتنے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے کہ فرشتوں کی صف میں آ گیا، اتنے سجدے کیے، پھر کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، کا نہیں، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں سجدہ نہیں کرو گے؟ یہ در حقیقت ایک سجدہ جو شیطان نے نہیں کیا، اور اس ایک سجدے کی وجہ سے شیطان خداوند کریم کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، پروردگار یہ ایک سجدہ معاف کر دے، پھر میں تیری بارگاہ میں ایسا سجدہ کروں گا کہ اولین اور آخرین میں سے کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ جواب میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ دیکھو، عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تمہارا دل چاہے، عبادت میرے دل کے چاہنے سے نہیں ہوتی ہے، عبادت وہ ہے جو خداوند کریم چاہتا ہے، جو خداوند کریم مجھ سے ڈیمانڈ کرے وہ عبادت ہے۔ اگر اس وقت خداوند کریم چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں تو مجھے نماز پڑھنی ہے، اگر اس وقت خداوند کریم چاہتا ہے کہ میں زکوٰۃ دوں تو مجھے زکوٰۃ دینی ہے، اگر اس وقت خداوند کریم چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں تو مجھے روزہ رکھنا ہے۔ میں اپنی چاہت سے رمضان کے 31 روزے نہیں کر سکتا ہوں کہ پروردگار تیری عبادت ہے، 30 دن روزے رکھے ہیں، اب ایک دن اور رکھ لیتا ہوں، عید کا دن ہے تو کیا ہوا، عید کے دن تو میں اور چاہتا ہوں، لیکن پروردگار عالم نے کیا کہا کہ نہیں، حرام ہے۔ وہی پروردگار عالم جو 30 دن روزے رکھوا رہا ہے، وہی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب اگر کوئی کہے نہیں پروردگار کیسے ہو سکتا ہے، 30 دن میں نے روزے رکھے ہیں، ایک دن اور روزہ رکھ لوں، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، پروردگار میرا دل چاہ رہا ہے 3 رکعت پڑھوں، یا نہیں، تمہارے دل کے پابند نہیں ہیں ہم۔ عبادت مرضی الہی کی پابند ہوتی ہے۔ وہ افراد الگ ہیں کہ جو عمل انجام دیتے ہیں تو عبادت بن جاتی ہے، وہ افراد الگ ہیں، ہمارا شمار ان افراد میں نہیں ہوتا ہے۔ وہ افراد الگ ہیں کہ جب عمل انجام دیتے ہیں تو پروردگار
آیت نازل کر دیتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہ فقط تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. وہ الگ افراد ہیں کہ جب عمل انجام دیتے ہیں تو قرآن کی آیت بن جاتی ہے اور کہہ دیتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ والی جو آیت ہے مرحوم علامہ نقل فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن فقیر آیا، ایک دن یتیم آیا اور ایک دن مسکین آیا. اسیر آیا ایک دن اور ایک دن مسکین آیا. یہ تینوں الگ الگ دن آئے، یعنی تینوں ایک ساتھ نہیں آئے. ایک دن اسیر، ایک دن مسکین اور ایک دن فقیر. لیکن آیت میں جمع کا صیغہ ہے. انما نطعمکم، ہم تم سب کو کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، لا نرید منکم، ہم تم تینوں سے نہ کوئی جزا چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں. تو علامہ نقل فرماتے ہیں کہ گویا اہل بیت اطہار نے یہ جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا تھا، بلکہ اہل بیت اطہار کی نیت تھی جس کو پروردگار عالم نے قرآن کی آیت بنا دیا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. تو وہ الگ افراد ہیں کہ جو عمل انجام دیتے ہیں تو عبادت بن جاتا ہے. ہم سے پروردگار عالم نے مانگا ہے کہ جیسی میں عبادت چاہتا ہوں ویسی عبادت انجام دو. تو ابلیس نے کہا کہ پروردگار عالم اس ایک سجدے سے مجھے معافی دے دے، تیری بارگاہ میں ایسا سجدہ کروں گا کہ اولین اور آخرین میں سے کسی نے سجدہ انجام نہیں دیا ہوگا. کہا کہ کیوں سجدہ انجام نہیں دینا چاہتا؟ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ یہاں تک کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے کہ کس چیز نے تجھے منع کیا؟ کہ جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا. کس کو سجدے کا حکم دیا؟ اس ہستی کو سجدے کرنے کا حکم دیا کہ خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے خلق کیا. یعنی پروردگار عالم شیطان کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ حضرت آدم، میں نے حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے، لہذا تم سجدہ کرو. اور ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار نہیں، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. کیوں سجدہ نہیں کروں گا؟ اس وجہ سے کہ تو نے آدم کو ایک کالی مٹی سے جس سے بدبو آتی ہے اس سے خلق کیا ہے. انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے، حضرت آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے. کیونکہ مٹی سے خلق کیا ہے اور ایسی مٹی کہ جو کالی بھی ہے جس سے بدبو بھی آتی ہے، لہذا میں ایسی ہستی کو سجدہ نہیں کروں گا. تو پروردگار سمجھانا چاہ رہا تھا نسبت کو. یہ نہ دیکھو کہ آدم کس سے خلق ہوئے ہیں، یہ دیکھو کہ کس نے خلق کیا ہے. لما خلقت بیدی، کیوں سجدہ نہیں کیا اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا. اور شیطان یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نہیں، مٹیریل کو دیکھو، اس کا مٹیریل کیا ہے؟ بدبو آتی ہے، کالی مٹی ہے. تو جہاں بھی انسان مٹیریل کو دیکھے سمجھ جائے کہ اس کی ذہنیت شیطان کی ذہنیت ہے. تو اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ اس علم میں کیا رکھا ہے، ایک لکڑی کا چھڑا ہی تو ہے. اس تابوت میں کیا رکھا ہے؟ لوہے کے تابوت بنا لیا آپ نے، لکڑی کا تابوت بنا لیا. اس تابوت میں کیا رکھا ہے؟ تو ہم بھی ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ یہ لکڑی کا چھڑا ہے، یہ لوہے کا تابوت ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کس کا علم ہے اور کس کا تابوت ہے. لہذا ہم نسبت کا احترام کرتے ہیں جو پروردگار عالم نے ہمیں سمجھایا. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. تو تقویٰ کی منزل عقیدے سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے عقیدے کی منزل پہ انسان کو متقی ہونا چاہیے. اسی لیے مولا کائنات کا جو لقب ملا امام المتقین. امام المتقین کیوں کہا؟ کیونکہ عقیدے کی منزل پر متقی ہیں. علی کو اپنا امام مانتے ہیں، علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو روایت ملے گی، مستند روایتیں اور متواتر روایتیں. یا علی لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ. اے علی، اگر کوئی شخص اللہ کی اتنی عبادت کرے کہ جتنی حضرت نوح نے اپنی قوم میں قیام کیا، 950 سال عبادت کرے. وکان له مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل اللہ. کوئی احد کی پہاڑی کے برابر سونا ہو، سارا کا سارا سونا اللہ کی راہ میں انفاق کر دے. ثم مد فی عمره حتى حج 1000 حجۃ علی قدمین.
پھر خداوند کریم اس کی عمر کو طولانی کرے یہاں تک کہ 1000 حج پیدل انجام دے. 1000 حج وہ بھی پیدل. امام حسن مجتبیٰ کے فضائل میں ملتا ہے 25 حج پیدل انجام دیے. روایت کہہ رہی ہے کہ 1000 حج پیدل انجام دے. ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما، پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان مظلوم مارا جائے. 950 سال کی عبادت، کوئی احد کی پہاڑی کے برابر سونا، سارا سونا اللہ کی راہ میں انفاق کر دے، 1000 پیدل حج انجام دے، صفا اور مروہ کے درمیان مظلوم بے گناہ مارا جائے. ثم لم یوالیک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ. ان تمام کاموں کے باوجود اے علی اگر تیری ولایت کا اقرار نہیں کرتا ہے تو جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. بعض لوگوں کو یہ روایت ہضم نہیں ہوتی ہے، کیسے ممکن ہے اتنی عبادتیں انجام دی؟ بھائی شیطان نے کتنے سجدے کیے؟ ایک سجدہ کا انکار کیا تھا. کتنے سجدے کیے؟ فقط ایک سجدے کا انکار کیا، پروردگار عالم نے ساری عبادتوں کو منہ پر دے مانا. تو شیطان بھی بہت آپ کی عبادت گزار تھا، لیکن ایک سجدے کا انکار کیا. آپ سارے انبیاء کا اقرار کریں، ایک نبی کا انکار کریں، آپ مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں ہیں. سارے انبیاء کا اقرار کریں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کا اقرار کریں، لیکن رسول اللہ کی رسالت کا انکار کریں. آپ کہیں کہ بھئی سارے انبیاء کا اقرار کرتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، لیکن فقط آخری رسول کو نہیں مانتا ہے. کہا نہیں، سب کو ماننا ضروری ہے. 1,24,000 جتنے انبیاء ہیں سب کو ماننا ضروری ہے. جب تک سب کو نہیں مانے گا اس وقت تک فائدہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہمارے پہلے کا انکار کرے گویا ایسے ہے کہ اس نے ہمارے آخر کا انکار کیا، اور جو ہمارے آخر کا انکار کرے گویا ایسے ہے کہ اس نے ہمارے پہلے کا انکار کیا. اس طرح پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو یہ تقوی ہو گیا. اب پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی ویسے تو عام ہے، آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں تقوی اختیار کرنا ہے، لیکن یہاں پر تقوی کے بعد فوراً سے جو حکم دیا جا رہا ہے کونوا مع الصادقین، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو تقوی خداوند کریم آپ سے یہاں پر ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ خاص سچوں کے ساتھ ہو جانے کے معاملے میں. اگر آپ سچوں کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ متقی نہیں ہیں. یعنی کیا مطلب؟ خداوند کریم فرماتا ہے کہ لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ. پھر خداوند کریم کہتا ہے کہ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ایک حکم دیا پھر کہا کہ تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو تقوی ہے یہاں پر خاص ڈیمانڈ ہے کس کے متعلق؟ سود کے متعلق. سود نہ کھاؤ. اسی طریقے سے پہلے تقوی کا حکم دیا پھر کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس جملے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا تعلق سچوں کے ساتھ نہیں ہے تو آپ سب کچھ کہلا سکتے ہیں لیکن متقی نہیں کہلا سکتے، اس لیے کہ آپ کونوا مع الصادقین نہیں ہیں. اب کونوا مع الصادقین سے کیا مراد ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آیا یہاں پر سچوں سے مراد کون ہے؟ آپ اور میں جیسا سچ بولتے ہیں وہ سچ مراد ہے یا نہیں؟ یہاں پر سچوں سے مراد کوئی اور افراد ہیں. صاحبان ایمان کی ایک جماعت ہے جس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ دو جماعتیں ہیں، ایک صاحبان ایمان اور ایک سچے. یہ والے جو سچے ہیں ان کا تعلق اس جماعت سے نہیں ہے جبھی اس کو حکم دیا جا رہا ہے، ورنہ اگر یہ دونوں ایک ہی ہوں تو کوئی معنی نہیں بنتا. میں آپ سے کہوں کہ تم اپنے ساتھ ہو جاؤ، میں اپنے ساتھ ہوں، لیکن اگر مجھے کہا جائے کہ تم کاظم صاحب کے ساتھ ساتھ رہنا، اس کا مطلب ہے کہ میں الگ ہوں، کاظم صاحب کی ذات الگ ہے. جب صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ وہ سچے کوئی اور ہستی ہیں. صاحبان ایمان سے ہٹ کر کچھ ہستیاں ہیں جن سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ ہو جاؤ. ورنہ اگر یہاں پر عام سچے مراد ہوتے تو جو عام سچ بولنے والے ہیں ان سے کبھی خطا بھی ہوتی ہے. اور یہاں پر کوئی کنڈیشن نہیں لگائی. اگر آپ اور میں سچ بولنے والے ہیں تو ہم سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نادانستہ طور پر، انٹینشنلی نہیں ہوتا لیکن ہم سے غلط بیانی ہو جاتی ہے، یا ہم کسی واقعے کو غلط سمجھتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں.
جبکہ یہاں پر آیت میں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ دیکھو سچوں کے ساتھ اس وقت ہونا کہ جب وہ سچ بول رہے ہو، ہر حال میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سچے ایسے سچے ہونے چاہیے کہ ان کا قول اور ان کا فعل ہمیشہ حق کے مطابق ہو، خطا کی کوئی گنجائش نہ ہو، غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو. ایسے سچے ہونے چاہیے کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو بھی اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، تو یہ اطاعت کرنے والا قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں میں سے ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا. وہ لوگ کون ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. یہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. یہ نہیں کہا کہ نبیوں میں سے ہوگا، یعنی اطاعت کرنے والا الگ ہے اور نبی الگ ہے. اگر تم اطاعت کرو گے تو خداوند کریم تمہیں انبیاء کے ساتھ رکھے گا. من النبیین والصدیقین. یہ اطاعت کرنے والا کس کے ساتھ ہوگا؟ صدیقین کے ساتھ ہوگا. یہ نہیں کہا کہ صدیقین میں سے ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ صدیقین کی ایک جماعت ہے، ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے کہ جو عام سچ بولنے والوں سے ہٹ کر ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ہماری کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کرو. ابراہیم کون ہے؟ پروردگار عالم. کانا صدیقا نبیّا، صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ہماری کتاب میں ادریس کا تذکرہ کرو. ادریس کون تھے؟ پروردگار. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، صدیق بھی تھے، نبی بھی تھے. حضرت اسماعیل کے بارے میں کہا کانا صادق الوعد، وعدے کو پورا کرنے والے تھے. تو یہ جو صدیق ہیں پروردگار، ایسے تو بہت سارے صدیق پائے جاتے ہیں. تو ان صدیق میں اور دیگر صدیق میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ فرق ہے وہ جو صدیق ہیں وہ عام سچ بولنے والے ہیں. ممکن ہے کہ وہ سچ بول رہے ہوں مگر ان کا سچ حقیقت کے مطابق نہ ہو. اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کروں. اگر اس ہال میں ایک شخص خنجر لے کر، چاقو لے کر داخل ہو اور کسی پر حملہ کرے، اور وہ شخص اپنا دفاع کرتے ہوئے، اپنا ڈیفینڈ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چاقو لے اور آنے والے کو قتل کر دے، اور آپ حال میں اس وقت داخل ہوئے جب چاقو دوسرے شخص کے ہاتھ میں تھا. اب قاضی نے آپ کو بلایا گواہی کے لیے کہ بھائی آپ گواہی دیں، کس نے کس کو قتل کیا. آپ کہیں گے کہ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چاقو تھا اور اس نے اس کو قتل کیا. تو جو مقتول بننے والا تھا آپ نے اس کو قاتل بنا دیا. آپ سچے ہیں اپنی گواہی میں، آپ نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا ہے وہ بیان کیا کہ یہ شخص اس کے ہاتھ میں چاقو تھا اور اس نے حملہ کیا، پہلے شخص کو قتل کر دیا. آپ اپنے دیکھنے میں، اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں، لیکن آپ کا سچ حقیقت کے مطابق نہیں ہے. اسی لیے کہا کہ الحق مع علی والعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یدور الحق حیث ما دار. حق ادھر جاتا ہے جہاں پر علی جائے. یہ نہیں کہا کہ علی ادھر جاتے ہیں جہاں پر حق جائے. حق ادھر جاتا ہے جہاں پر علی جائے. یا رسول اللہ یہ کیسا قول ہے آپ کا کہ حق ادھر جاتا ہے جہاں پر علی جائے؟ کہنا یہ چاہیے تھا کہ علی ادھر جاتے ہیں جہاں پر حق جائے. تو شاید اللہ کے رسول کہیں کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ تکتمون الحق، یہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں، وتلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو حق میں صلاحیت ہے، وہ چھپ بھی سکتا ہے، وہ باطل کے ساتھ مل بھی سکتا ہے. علی ابن ابی طالب نہ چھپ سکتا ہے نہ باطل کے ساتھ مل سکتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو آپ نے غور کیا کہ پہلا والا شخص گواہی بالکل سچی دے رہا ہے لیکن اس کی گواہی حق کے مطابق نہیں ہے. لہذا یہاں پر صدیقین سے مراد فقط زبان کے سچے مراد نہیں ہے، بلکہ ان کی سچائی ایسی ہونی چاہیے کہ ان کا قول، ان کا فعل عین حق اور حقیقت ہو.
جس کا فعل حقیقت بن جائے وہ صدیق کہلاتا ہے. یعنی اگر سیدہ کہہ دیں اپنے بچوں سے کہ بچوں تمہارے کپڑے درزی کو دیے ہوئے ہیں تو رضوان جنت کو درزی بننا پڑے، اس لیے کہ صدیقہ کی زبان سے نکل گیا ہے. تو کیونکہ صدیقہ کی زبان سے نکل گیا ہے اب پروردگار کو وہ حقیقت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ صدیقہ ہیں. صدیقہ ہیں، سیدہ کا ایک نام صدیقہ ہے. مولا کائنات کا لقب صدیق ہے. صدیق اکبر، فاروق اعظم مولا کائنات کے القاب ہیں. یہاں تک کہ نہج البلاغہ میں بیان کرتے ہیں مولا کائنات کے انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد کوئی بھی اس لقب کا دعویٰ نہیں کرے گا مگر یہ کہ جو جھوٹا ہوگا. کوئی بھی اس لقب کا دعویٰ نہیں کرے گا. تو کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو ایسے سچے مراد ہیں، ایسے سچے مراد ہیں. اور اگر ابھی بھی تمہیں وہ سچے نظر نہ آئیں تو پھر پروردگار عالم اہتمام کرے گا. قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر علم آنے کے باوجود یہ کٹ حجتی کریں تو تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں گے، گریہ و زاری کریں گے اور کیا کہیں گے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم اللہ کی لعنت کو قرار دیں گے کاذبین پر. یہ نہیں کہا کہ پھر ہم دعا کریں گے کہ پروردگار جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگا، نہیں، دعا نہیں کریں گے. ثم نسأل نہیں ہے، ثم ندعو نہیں ہے، کہا کہ فنجعل، پھر اس کے بعد ہم قرار دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مباہلہ ہو گیا اور سچوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا اور زاری کر لی تو پھر لعنت سے کوئی بچا نہیں سکتا، پھر لعنت پیشانی پر سخت ہو جائے گی. اب یہ آیت 10 ہجری کی آیت ہے. مدینے میں حکومت قائم ہو چکی ہے، اسلامی حکومت. نہ جانے کتنے مسلمان بچے مدینے میں پائے جاتے ہیں، نہ جانے کتنی مسلمان عورتیں مدینے میں پائے جاتی ہیں، نہ جانے کتنے مسلمان مرد مدینے میں پائے جاتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول اب نکل رہے ہیں، نہ امت کے کسی صدیق کو لیا، نہ امت کی کسی صدیقہ کو لیا تو صدیقہ طاہرہ کو لیا، صدیق اکبر علی ابن ابی طالب کو لیا، سید شباب اہل الجنہ حسنین شریفین کو لیا. اب غور کیجئے، حتیٰ ابو ذر بھی مدینے میں موجود ہیں. اور ابو ذر کیسے سچے ہیں؟ خود رسول خدا کی حدیث ہے، آسمان نے ابو ذر جیسا سچا نہیں دیکھا. لیکن یہ مباہلے کا میدان وہ ہے کہ جہاں پر ابو ذر جیسا سچا بھی نہیں چاہیے، تو جہاں ابو ذر جیسا سچا نہ چلے وہاں ایرا غیرہ سچا کیا چلے گا؟ کہا کہ نہیں، تم منبتہل لے کر گئے. اور پھر اس کے بعد عیسائیوں نے جب دیکھا، حیرت کی بات ہے کہ جنہیں مسلمان نہ پہچان سکے انہیں عیسائیوں نے پہچانا. کہا کہ کس کو لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھو اگر امت کو لے کر آئیں تو مباہلہ کر لینا، اور اگر اپنے خاندان والوں کو لے کر آئیں تو مباہلہ نہ کرنا. پوچھا کہ کس کو لے کر آ رہے ہیں؟ کہا کہ علی ابن ابی طالب ہیں، شہزادی ہیں اور اپنے 2 نواسے ہیں. کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، جزیہ دینے پر تیار ہو جاؤ. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. یہ صدیق کا معنی ہے. یہ ایسے سچے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. عزیزان گرامی، اسی صدیقہ کو جھٹلایا گیا. وہ صدیقہ جس کا اعلان کیا پروردگار عالم نے، اور جس صدیقہ کو دکھلایا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو یہ صدیقہ ہے، یہ صدیقہ ہے. رسالت کی گواہی کے لیے میں جس کو لے کر گیا وہ صدیقہ ہے، طاہرہ فاطمہ الزہرا. اس کو جھٹلایا گیا، یہاں تک کہ صدیقہ بولنے پر مجبور ہو گئی کہ میں جھوٹ نہیں بولتی. یہ بڑا عجیب جملہ ہے تاریخ کا کہ صدیقہ کی زبان سے یہ نکلے کہ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ سچ کہہ رہی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی. کتنے دن گزرے رسول اللہ کے بعد؟ 75 دن، 95 دن. بہت زیادہ جو روایت ہے 95 دن کی ہے. روایت کہتی ہے کہ البکاؤن خمسہ، 5 ہستیاں وہ ہیں
جو بہت زیادہ رونے والی ہیں. پہلی ہستی کون ہے؟ حضرت آدم. روایت کہتی ہے اتنا گریہ کیا حضرت آدم نے کہ حضرت آدم کے رخسار پر، گالوں پر لڑی بن گئی، نشان بن گئے آنسوؤں کے، اتنا گریہ کیا. حضرت یعقوب نے سالوں کا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی. یوسف نے سالوں کا گریہ کیا، یہاں تک کہ جب زندان میں گریہ کرتے تھے تو جو زندان والے تھے وہ کہتے تھے یوسف تمہارے رونے سے ہمیں اذیت ہوتی ہے، یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو. چوتھی ہستی امام زین العابدین. کتنا گریہ کیا؟ 35 سال میرا مولا اپنے بابا پر روتا رہا. جب کبھی پانی کو دیکھتا تھا روتا تھا، کھانا لا کے رکھا جاتا تھا میرا مولا رونا شروع کر دیتا تھا. قصاب کے بازار میں جاتا تھا، ذبیحہ کو دیکھتا تھا رونا شروع کر دیتا تھا. یہ سارے افراد، چاروں افراد انہوں نے بہت گریہ کیا. پانچویں ہستی جناب سیدہ. لیکن جس نقطے کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آدم کا سالوں کا گریہ ایک طرف، یعقوب کا سالوں کا گریہ ایک طرف، یوسف کا سالوں کا گریہ ایک طرف، اور زین العابدین کا 35 سال کا گریہ ایک طرف، لیکن 75 دنوں میں بیوی نے کتنا گریہ کیا ہوگا؟ 95 دن میں بیوی نے کتنا گریہ کیا ہوگا کہ امام فرمانے کہ یہ بہت زیادہ رونے والی ہیں. کتنا گریہ کیا بیوی نے، کیا حالت ہو گئی سیدہ کی. ما زالت بعد ابیہا معصبت الراس ناحلت الجسم. کیا حالت ہو گئی؟ بابا کے جانے کے بعد میرا جسم نحیف ہو گیا. اسما کو بلایا، عجیب جملہ ہے مصائب کا، اب رو سکے تو ضرور روئیے گا. اسما کو بلایا، کہا کہ انی نحلت، اسما میرا جسم نحیف ہو چکا ہے، میں بہت لاغر ہو چکی ہوں، نحیف ہو چکا ہے. اگلا جملہ سنیں گے. اگلا جملہ بیوی نے کیا کہا؟ وَذَابَ لَحْمِي، میرے بدن کا گوشت پگھل چکا ہے. یہ جملہ ایسے ہی نہیں کہا. صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبٌ لَوْ أَنَّهَا صُبَّتْ عَلَى الْأَيَامِ لَصِرْنَ لَيَالِيَ. ایسے مصائب پڑے بابا جان، اگر وہ روشن دن پر پڑھتے تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے. یہ کیسی مصیبت تھی. ابھی رسول اللہ اس دنیا سے گئے ہیں کہ مسلمان آگ لے کر سیدہ کے دروازے پر آ گئے. سیدہ کے دروازے کو آگ لگائی گئی اور ایک مرتبہ کہا گیا کہ ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا. دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی سیدہ کہتی رہی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، تمہیں اتنی شرم نہیں آتی کہ رسول کی بیٹی کا گھر جلاؤ گے؟ اس گھر میں حسنین رہتے ہیں. آنے والے نے کہا کہ حسنین رہتے ہیں تو رہا کریں، میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا. گھر کو آگ لگائی گئی. ارے سیدہ کے گھر سے دھواں اٹھنا شروع ہوا. ایک مرتبہ گھر جلتا ہوا دروازے تک آگ پہنچی. جلتا ہوا دروازے پر آنے والے نے ایسی لاٹ ماری کہ جلتا ہوا دروازہ سیدہ کی پسلیوں پر گرا. ارے صرف لاٹ نہ ماری، حسرہا بین الباب والحائط حسرتاً شدیدتاً قاسیہ. آنے والے نے سیدہ کو در و دیوار کے درمیان پیس کر رکھ دیا. ارے جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سیدہ آئی، روایت کہتی ہے نمت المسمار فی صدرہا. ارے دروازے کی کیل سیدہ کے سینے میں در آئی. وَنَمَغَتَّ مِن صَدْرِهَا، سیدہ کے سینے سے خون کا فوارہ روشن ہوا. ایک مرتبہ سیدہ نے صدا بلند کی، یا امتا، یا امتا، بابا میری مدد کو آئیے. ارے سیدہ کی آواز کو سنا، اتنے میں آنے والے نے اور سبق علی خدہا سبقتاً، آنے والے نے سیدہ کے رخسار پر ایسا تماچا مارا کہ سیدہ کے گوشوار ٹوٹ کر زمین پر گرے. ارے سیدہ کا محسن شہید ہوا. جیسے ہی سیدہ نے آواز دی، یا فضہ خذینی، اے فضہ مجھے سنبھالو. ارے علی سے رہا نہ گیا. ایک مرتبہ حجرے سے باہر نکلے، علی کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے. ملعون کو گریبان سے پکڑا. گریبان سے پکڑنے کے بعد کہا اگر رسول خدا کی وصیت نہ ہوتی تو میں تجھے قتل کر دیتا. اس ملعون نے اپنے افراد کو پکارا. تمام افراد سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے. ارے علی کو چاروں طرف سے پکڑا گیا. علی کی عبا کو علی کی گردن میں رسی بنایا گیا اور
علی کو کھینچ کر لے کے گئے، مدینے کی گلیوں میں علی کو کھینچا گیا۔ اتنے میں وہ سیدہ جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، جس کا محسن شہید ہو چکا ہے، ایک مرتبہ پوچھا گیا ابو الحسن کو کہاں لے کے گئے؟ کہا سیدہ ابو الحسن کو دربار میں لے کے جا رہے ہیں۔ سیدہ پیچھے پیچھے دوڑی اور سیدہ نے علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا۔ ایک طرف سے وہ ام ملعون علی کو کھینچتے تھے، ایک طرف سے جناب سیدہ علی کو کھینچتی تھی اور کہتی جاتی تھی خلیو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ جب سیدہ نے علی کا کمر بند نہ چھوڑا تو ملعون نے تازیانہ اٹھایا، ایک مرتبہ تازیانہ مارنا شروع کیا۔ کبھی سیدہ کے سر پہ تازیانہ مارتا تھا، کبھی سیدہ کے پہلو پر تازیانہ مارتا تھا، کبھی سیدہ کے بازو پر تازیانہ مارتا تھا۔ ارے پسلی ٹوٹی ہوئی سیدہ نے، ارے مدینے میں نہ جانے کتنے تازیانے۔ لعنة الله على القوم الظالمين والسلام عليكم